عمران صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب مقدمے قائم کیے جائیں گے تو ہم سب ڈر جائیں گے اور چھپ کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جن پر مقدمے ہیں, میرے پر مقدمے ہیں, تارڑ صاحب پر مقدمے ہیں, ہم خود یہاں آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اگر اریسٹ کرنے تو حاضر ہیں ہم. درخواست آنے پر دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, میرٹ پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. واحد مقدمہ ہے, انچارج انویسٹیگیشن کا فون بند ہے, موجود نہیں ہے. مدعی جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے گھر سے غائب ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ مہنگائی انہوں نے نہیں کی, بے روزگاری انہوں نے نہیں کی, ایف آئی آر یہ نہیں کٹا رہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ کر کیا رہے ہیں؟ کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کم از کم گرفتاری ڈال لیں. ہم آئے تھے نا, زبیر صاحب اور میں آئے تھے, ہم نامزد ہیں, ہمیں گرفتار کر لیتے. اگر گرفتاری نہیں بنتی تو پرچہ خارج کریں. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے گفتگو سنی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں جو کہ اس ایف آئی آر میں نامزد ملزم ہیں. آج وہ خود تھانے پیش ہوئے اور کہا کہ ہمیں گرفتار کرو, لیکن جو ہوا ان کی زبانی آپ نے سن لیا. اور یہ صاحب, یہ ایف آئی آر والا جو سیاست ہے اور کتنے دن ہم نے دیکھنی ہے؟ یہ بہت بڑا تماشا ہے عثمان صاحب, بہت بڑا. یعنی جن مقدمات میں آپ کو عدالت بلا رہی ہے وہاں سے آپ فرور ہیں, عزیزیہ میں آپ نہیں جاتے ہیں, باقی جگہ پہ آپ ضمانت میں ہیں, اور آپ کا اب جو ہے نا ترجمان وہ آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے گرفتار کر لو. بھائی او بھائی, پہلے جو مقدمات ہیں جہاں سے آپ ضمانتیں لے کے بھاگے ہوئے ہیں, جہاں آپ پروکلیم افینڈر کے, پہلے وہ تو پیش ہو جاؤ. شہباز شریف صاحب تو پیش ہو رہے ہیں نا, اور یہ صاحب شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, ان کے بیٹے جیل میں ہیں. یہ ترجمان جو ہے وہ نواز شریف کا تھے, یہ جو اچھا. ایک اور بات بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیاست میں اس دن بھی بڑی تفصیل سے بتایا تھا, یہ جو غداری کی سیاست ہے کہ پاکستان میں لاہور میں اخبار تھا نوائے وقت, اس کے مجید نظامی صاحب جو تھے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کیا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ دل سے پاکستان کو قبول نہیں کیا. نہیں, نظام صاحب ہمارے بزرگ تھے, لیکن وہ ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ فلاں نے دل سے پاکستان کو قبول نہیں کیا, یہ نہیں کہا. کوئی بیچارہ کچھ بھی کہتا رہتا تھا کہ یار اب ہم پاکستان کے ہو چکے ہیں, ہمیں غدار مت کہو, لیکن وہ کہا جاتا رہا, مستقل کہا جاتا رہا, اور اسی کی آڑ کے اندر سیاست ہوتی رہی. اب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی, آپ مجھے یہ بتائیے, کیا پاکستان میں مسلم لیگ نون کے سامنے صرف ایک ایسے بندے کی ایف آئی آر جو خود بھاگا ہوا ہے, جو شدرے کے تھانے کے اندر ہے, وہ ایف آئی آر اتنی بڑی, جو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس ایک عام سا آدمی جو کہ خود مفرور ہے, اس کو یہ اتنی دفعات کس نے لکھا دی, کس نے پڑھائی, کیا کیا, اور یہ ایف آئی آر. اچھا, یہ ایف آئی آر کی کہانی ہے کیا, اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, بندہ کون ہے, کتنے مقدمات میں اشتہاری ہے, اور کیوں بھاگا ہوا ہے؟ بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ ایاز شجاع صاحب نے جوائن کیا ہے, کچھ اندر کی باتیں ان سے بھی کرتے ہیں. ایاز صاحب یہ بتائیں کہ یہ بندہ آخر بدر رشید صاحب جو ہیں اسی تھانے کے اشتہاری ہیں, جس تھانے میں ایک اشتہاری جو ہے وہ خود ایسی ایف آئی آر لے کے جا رہا ہے جس میں 2 سابق وزراء اعظم, 3 سابق جرنیل اور باقی وزراء شامل ہیں, کہ ایک اشتہاری کے کہنے پہ ایف آئی آر کیسے درج ہوئی؟ یہ بتائیں ذرا اندر کی باتیں تھوڑی سی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تھانے کا جو ایس ایچ او تھا مقصود گجر, وہ 14 روز پہلے چھٹی پہ چلے گئے ایڈوانس کلاس کورس پہ. وہاں ان کی جگہ پر جن کے پاس چارج تھا غلام باری سب انسپیکٹر, انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا. آج زاہد رنداوا جو ان کے ایس ایچ او ہیں, انہوں نے باقاعدہ وہاں پر یہ زبیر صاحب کو اور باقی تمام مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ نے کہا جی میں نے تو 2 روز قبل چارج دیا ہے. اب آتے ہیں ایف آئی آر درج کیسے ہوئی. یہ رات کو جب وہاں پہنچے اور یہ ایف آئی آر درج کروائی تو بعد میں پتہ لگا کہ ان کی گورنر صاحب کے ساتھ بڑی کلوز تصاویر موجود ہیں, پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ کلوز تصاویر موجود ہیں, اور انہوں نے جو دفعات اس میں ڈلوائیں. اور اس کے بعد ہماری ایک اعلیٰ پولیس آفیسر سے بھی بات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایک انچارج جو چوکی کا ہے سب انسپیکٹر, کیا وہ اتنی بڑی شخصیات کے خلاف پرچہ دے سکتا ہے؟ اس دفعات کا بھی اس کو علم ہوگا. اچھا, اب آپ عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواب شاہ میں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف, فریال تالپور کے خلاف کو مقدمہ غداری کا درج کروا سکتا ہے؟ تو لاہور بھی اسی طرح شریف برادران کا, یعنی کہ 80s سے ایک گڑھ ہے, ان کا سیاسی ہب ہے. اس بار بھی آپ کو پتہ ہے یہ اکثریتی سیٹیں لاہور سے نون لیگ نے جیتی ہیں.
تو یہ پرچہ ایک سب انسپیکٹر کی مدعیت میں نہیں ہو سکتا تھا. پولیس کے اعلیٰ افسران سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا, کس طرح اس نے کیا. اس کے بعد آج راجہ بشارت کی پریس کانفرنس تھی, اس پہ ان سے سوال کیا گیا اور ایک صحافی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ راجہ صاحب اگر میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا میرے بیان پر, کیونکہ میں بھی ایک عام آدمی ہوں لیکن بدر شیخ سے تو زیادہ معتبر ہوں کیونکہ میرے خلاف کوئی پرچہ بھی درج نہیں ہوا, تو کیا ایف آئی آر درج ہو جائے گی. اس پر انہوں نے کافی برا منایا, انہوں نے کہا جی وہ وزیر اعظم ہیں, اگر اس طرح کے اسباب موجود ہوں گے جو کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف تھے تو ضرور ہوگی, لیکن ان کے خلاف ایسے اسباب ہی نہیں ہیں. نون لیگ کی قیادت نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ مقدمہ درج کرانے کے چکر میں ہم عمران خان صاحب پر مقدمہ درج کرائیں گے جوابی. بالکل, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں نہ پنجاب کی پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو یا جو حکمران ہیں ان کو اس کا پتا تھا, نہ وفاق کے حکمرانوں کو پتا تھا کہ یہ مقدمہ درج ہو رہا ہے, اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں, اور ہمیں کسی حد تک یقین بھی ہے کیونکہ بہت ساری باتوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ہو جاتی ہیں. تو اب وہ اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں, وفاقی وزراء بھی بیان دے رہے ہیں. آج راجہ بشارت صاحب نے بھی باقاعدہ بڑا کھل کے بیان دیا, اور اس سے پہلے اور بھی ان کے وزراء یہ بیان دے چکے ہیں کہ ایف آئی آر کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا یار صاحب یہ بتائیں کہ تعلق نہیں ہے, کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, دفعات لگ گئی ہیں, اب حکومت اس سے پیچھے ہٹ کیسے سکتی ہے, طریقہ کار کیا ہے, اس کا کیا پروسیجر ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج ایس ایچ او نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ میں 2 روز قبل چارج لیا ہے, مجھے تھوڑا سا وقت دیں, میں انویسٹیگیشن والوں کے ساتھ بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے. اب بات کس سے کرنی ہے, بات تو اوپر اس نے کرنی ہے کہ نہیں. اوریہ صاحب میرا خیال ہے خود اس تمام چیزوں کو دیکھتے رہے, اور یہ سب اس کا طریقہ کر کیا ہے, کیسے ہٹے گی؟ ایس ایچ او جھوٹ بول رہا ہے. ایس ایچ او کے اختیار میں یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن اس کے سامنے آتی ہے اور اس کے سامنے سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں تو اس کے اوپر لکھتا ہے وہ جس کو خاص طور پہ کہتے ہیں وہ اپنا ضمنی, اور ضمنی لکھتا ہے کہ اس کے ساتھ حکومت کی کوئی آتھورائزیشن نہیں ہے اور میں اس کو خارج کرتا ہوں. اچھا, سی آر پی سی ایس ایچ او کو مکمل اختیار دے رہا ہے, لیکن یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ دونوں کو فائدہ ہے نا, نون لیگ کو بھی فائدہ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے, ان کے مزے آ رہے ہیں, ان کو جناب مہنگائی کا کوئی پوچھ نہیں رہا, یہ دونوں کا فائدہ. اس لیے تو کیبنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے, آدھی کیبنٹ نے کہا تھا اس کو چلاؤ, آدھی کیبنٹ نے کہا تھا نہیں چلاؤ, شور شر مچا ہوا ہے. ایس ایچ او کو مکمل اختیار ہے ایک ایف آئی آر جو ہے اس کو خارج کرنے کا. ضمنی ڈالے گا, اس کے ساتھ تتمہ لگائے گا اور کہے گا یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے کیونکہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی آتھورائزیشن نہیں آئے, ختم. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایف آئی آر واپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ یہ کہیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں کریں گے سر, مزہ آ رہا ہے. اچھا, مزہ آ رہا ہے, سٹیج گرم ہے, جھکتے چل رہی ہیں, دونوں طرف جھکتے چل رہی ہیں, نہ ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہ ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے. چلیں جی, بہت دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا کیا ہے. یا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ اس بات پھر ایک بار کرونا جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ہماری سنجیدگی کا آخر عالم کیا ہے.